السلام علیکم. میری طرف سے تمام میرے چینل پر موجود دوستوں اور وہ لوگ جنہوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہوا میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو عید قربانی مبارک. بیسیکلی میں نے کشمیر کے اوپر ایک ویڈیو پوسٹ کی تو اس پہ انڈین اور کئی لوگوں نے کمنٹ کیے. انڈین کمنٹ کر رہے تھے کہ مسلمان بے زبان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. میں نے سوچا اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں. اس سے پہلے میں نے فیس بک پر کئی پوسٹ پڑھی کہ جس ہمارے مسلمان کچھ لبرل دوست بھی لکھتے ہیں کہ میں قربانی نہیں کروں گا بلکہ قربانی کے پیسوں سے واٹر کولر خرید کر کسی گھر کے باہر لگاؤں گا. وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ غریب آدمی کو قربانی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مگر کولر سے غریب ٹھنڈا پانی پیے گے تو وہ ثواب زیادہ ہوگا. آج کی ویڈیو کے اندر اس بات کو ڈسکس کروں گا کہ قربانی سے بھی غریب آدمی کو زیادہ بھلا ہوتا ہے. ایک تو سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہوتی ہے، دوسرا غریب آدمی کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آج ہم ان پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے کہ عید قربان پہ کن کن غریب لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو دیکھیں، سب سے پہلے ہم قربانی کا جانور لینے منڈی پہنچتے ہیں تو منڈی کے اندر گھاس اور چارہ بیچنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، صاف ظاہر ہے وہ بھی غریب لوگ ہوتے ہیں اور خوب کمائی کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا، رسیاں، زنجیریں اور کلے بیچنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی غریب لوگ ہوتے ہیں اور خوب کمائی کر رہے ہوتے ہیں. ان کا بھی روزی کا سلسلہ وہاں سے چل رہا ہوتا ہے. جس بیوپاری سے ہم جانور خریدتے ہیں وہ بھی ایک غریب آدمی ہوتا ہے اور اس کا پورا ذریعہ معاش اسی جانور پر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہی جانور پالتا ہے، بیچتا ہے، اور بعض لوگ جانور بیچ کر اتنا پیسہ کماتے ہیں کہ ان کی بیٹے یا بیٹی کی شادی بھی ہو سکتی ہے، یعنی وہ ان پیسوں سے بیٹی کی شادی کرنے کے قابل ہو جائے گا. دیکھیں تو ایک غریب کی بیٹی بیائی جائے گی، یہ سوچ کر کتنی دل کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا مقصد سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہی ہے، لیکن اس کے کچھ اور فوائد بھی آپ دیکھ رہے ہیں. آج کل کے موسم میں بہت گرمی ہے تو منڈی کے باہر جو جوس، شربت اور ٹھیلے والے گرم گرم جلیبیاں یا دوسری چیزیں بیچ رہے ہیں وہ بھی سارے ہمارے پاس کیا ہیں، غریب ہیں، اور ان کا بھی روزی کا سلسلہ اسی سے چل رہا ہے اور خوب کمائی کر رہے ہیں. رکشا لوڈر کے اندر جو ہم جانور لاد کر آتے ہیں اپنے گھر تک، وہ بھی بیچارے اسی قربانی کی وجہ سے ہی روزی کما رہے ہیں. عید والے دن جب اس جانور کو ہم ذبح کرنے کے لیے کسی کسائی کو بلاتے ہیں تو وہ بھی ایک غریب آدمی ہے اور وہ بھی ایک دن میں اچھا خاصا کما لیتا ہے. آخری بات یہ کہ گوشت کے 3 شرعی حصے کیے جاتے ہیں. تیسرا حصہ غربا میں تقسیم کیا جاتا ہے جن بیچاروں کو سارا سال گوشت میسر نہیں آتا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اس گوشت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی ہمارا گوشت اللہ تعالیٰ کے ہاں کی کوئی اہمیت ہے تو ہماری نیت کی، ہمارے خلوص. تو میرے کولر والے بھائیوں سے گزارش ہے، دیکھ لیں کہ ایک جانور نے کتنی غریبوں کو معاشی فائدہ پہنچایا. اگر آپ کو غریبوں کا اتنا احساس ہے تو آپ جو کھانا خود کھاتے ہیں وہی غریب کو کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو وہ بھی اسے پہناؤ، اور اپنی دیگر فضول خرچیاں ختم کر کے غربا پر خرچ کرو اور اسلامی احکامات پر تنقید اور بحث سے بچو. قربانی کا حکم خدا تعالیٰ نے دیا ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ عمل سنت ابراہیمی جاری رہے گا. جس کو اس پر اعتراض ہے وہ بالکل غلط ہے. اسلام کا ہر کام انسانیت کی خدمت کے بالکل عین مطابق ہوتا ہے. پھر میں آپ سب دوستوں کو عید مبارک. اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں.